السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، بندہ ام درمان دام جستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، قاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایما مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس کی محبوب کی غلامی کے زیور کے ساتھ نوازا۔ اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد آنے والی صبح قیامت تک کی امت مسلمہ کو رب العالمین نے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اس کے محبوب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو بے شمار سہارے بخشے، جس میں قابل ذکر رب کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں، میرے دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، میں پردہ فرماؤں گا، رب کے حضور حاضری کا وقت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، جب بھی کچھ معاملات ہوتے، کچھ بات ہمیں سمجھ نہ آتی تو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور ہم اپنا سوال رکھتے، آپ کے دربار سے رہبری ملتی، زندگی جینے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ ملتا۔ پہلے تو آپ کا اس دنیا سے جانا یہ خبر بہت زیادہ غمناک کرنے والی ہے، حزن میں ڈالنے والی ہے، لیکن رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ جب سارے معروضات پیش فرمائے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کا بلاوا تو سب کو آنے والا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جانا ہے، اور میں میرے جانے کے متعلق
ان تمام کے سامنے صحابہ کے درمیان میں حضور فرماتے کہ جب میں نے رکھا اور یہ سوال بار بار ہو رہا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ کون ہوگا جو ہماری رہبری فرمائے گا؟ کون ہے جو ہم کو ایسے وقت میں سہارا دے گا؟ ہر چھوٹی بڑی بات ہوتی، کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا، پریشانی کے عالم آتے، گھر کے اندر تنگ دستی ہوتی، تکلیف ہوتی، الجھنیں ہوتی، ہر معاملہ ہم اپنا معروضہ لے کر بارگاہ رسالت معاب میں حاضر ہوتے، اور لمحے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، چند لمحات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حل فرما دیا کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ اور ہم پر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور ترس کھائے، کوئی اور ہم پر ہمدردی کا ہاتھ رکھے، یہ گوارا نہیں، کیونکہ جب بھی دیکھا آمنہ کے لال کو رہبری فرماتے ہوئے دیکھا، آپ ہم پر کرم فرمائے، غلاموں کو بے سہارا نہ چھوڑیں، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں اور دوستو جانتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے آپ مچل جائیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف صحابہ کرام کے لیے سہارا چھوڑا، نہ صرف صحابہ کرام کے متعلق خیال فرمایا، اس سے اندازہ کیجئے ہم اور آپ ایک ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم اپنی سنجیدگی بھری زندگی کے اندر یا مصروفیت بھری زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر، تھوڑے سے لمحے نکال کر سنجیدگی کے ساتھ سوچے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں پر کس طریقے سے کرم فرمایا، حالانکہ ہمارے متعلق سوال بھی نہیں ہوا۔ صحابہ نے اپنی زندگی کے متعلق پوچھا، یا رسول اللہ اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو ہمارا کیسے ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو رات دن آپ کی خدمت میں گزارتے ہیں، آپ کو دیکھ کر گزارتے ہیں، چاہے کتنا بھی بڑا غم کیوں نہ آ جائے، جب ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں سارے غم کا مداوا مل جاتا ہے، ہر غم دور ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دیکھیے، امتیوں کا کتنا خیال ہے میرے آقا کو۔ ہماری زندگی ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کیا ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی بات سنتے ہوئے کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا حضور کی فرما برداری کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو طریقہ عطا فرمایا، جو حکم حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو دیا، کیا ہماری زندگی کا عمل حضور کو راضی کرنے والا ہے، یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے برعکس ہے؟ یہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں۔ بزرگوں اور دوستو، بڑی توجہ کا طالب ہوں میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ کے وصال کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کون ہے جو ہمارا خیال رکھے، کون ہے جو ہم کو سیدھی راہ بتائے، کون ہے جو ہماری رہبری فرمائے؟ اور ہم آپ کو جب سامنے پاتے ہیں، کچھ غلطی ہوتی ہے، آپ ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، صحیح راستہ بتاتے ہیں، تو ہمارا یہ اعتماد ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم کامیابی والی راہ پر ہے، نجات پانے والی راہ پر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو تسلی کیسے دیں؟ رب کے محبوب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں پریشان نہ ہو، الجھن میں نہ رہو، میرے وصال فرمانے کے بعد دو بہت مضبوط چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور وہ دو چیز اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے، قیامت تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ضمانت دیتا ہوں کہ نجات پر رہو گے، نجات پانے والی راہ پر رہو گے، اگر جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر میں تم کو وہ دو چیزیں عطا کر دوں، اگر تم نے اس کا دامن تھام لیا اور پوری اسی کے مطابق زندگی گزاری، تو سمجھ لو کہ پھر یاد رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بزرگوں اور دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
کہ میں دو چیزیں بڑی مضبوط بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور تمہارا بھی ظرف دیکھنا ہے کہ تم تھام سکو گے یا نہیں، سنبھال سکو گے یا نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بزرگوں اور دوستو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو آپ ہمارے درمیان میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف صحابہ کرام کے لیے وہ دو چیزیں چھوڑ کر نہیں گئے۔ بزرگوں اور دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دامنوں کو اگر کوئی تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، نہ صرف صحابہ، اس میں ہمارے لیے بھی رہبری شامل ہے۔ ہماری زندگی کی تاریکی کو کاٹ کر، ظلمت والی راہوں کو ختم کر کے ایک نور کی طرح نور والی رہبری حاصل کر کے زندگی گزارنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ہم تمام گنہگاروں پر بھی کرم فرمایا، اور وہ دو چیزوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ ایک اللہ کا کلام قرآن مجید تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ایک میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر یہ دونوں چیزوں کے دامن کو تھام لو گے، یاد رکھنا قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ بزرگوں اور دوستو، آج اللہ کا کلام ہمارے درمیان میں موجود ہے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اور دوسرا سادات اکرام آل رسول موجود ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جو ہم تمام گنہگاروں کے دامن کو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے براہ راست جوڑ سکے۔ دو دامن صرف صحابہ تک نہیں بزرگوں اور دوستو، آج ہم کو بھی یہ ناز ہے، کوئی بندہ عمل پر، اپنے نیک اعمال پر، یاد رکھیے کوئی اپنی زندگی گزر رہی ہے جس انداز میں، اپنے کاموں پر، اپنے اعمال پر، اپنی عبادتوں پر، اپنی ریاستوں پر، یہ ہرگز یاد رکھیے تصور نہیں کر سکتا، یہ گمنڈ نہیں کر سکتا کہ میرے عمل کے بنا پر مجھے جنت ملے گی۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے بزرگوں اور دوستو۔ اگر کوئی بندہ جنت کے دروازے تک بھی اگر پہنچے گا، اگر کسی کو جنت کی خوشبو بھی اگر چاہیے، تو قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ وابستگی ضروری ہے آل رسول کے دامن سے۔ اور گزشتہ جمعہ میں محترم سامعین کرام، میں نے ذکر کیا کہ حضرت خواجہ بطحہ رہبر کائنات حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، یہ وہ ہستی ہے، وہ ذات گرامی ہے بزرگوں اور دوستو، جس کو دنیا ابو طالب علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے والد بزرگوار ہے۔ آج ہمارے درمیان میں ہم ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے حالات دیکھ رہے ہیں، ہر چھوٹا بڑا انسان وہ زبان دراز کرتا ہے مولا کائنات علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ معاذ اللہ رب العالمین کے کافر ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال کے وقت میں حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ بات مان لیجئے کہ ایمان اگر لائیں گے، کیونکہ آپ نے دنیا میں میری اتنی خدمت کی، دنیا میں میرا اتنا خیال رکھا، آپ اگر ایمان لائیں گے تو آپ جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، بڑی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک ذکر ہم سنتے ہیں کہ حضرت بی بی دائی حلیمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے بہت خدمت کی، اور ان کے خدمت کی بنا پر، ان کے خدمت کرنے کے انداز پر آج سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، ہزارہ مفسرین نے
ان کے متعلق قلم اٹھایا اور بڑے بہترین انداز میں ان کی خدمتوں کو بیان کیا. انہوں نے جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا بزرگوں اور دوستوں بیان کیا. لیکن یہ ادھورا بچپن ہے حضور کا. یہ حضور پاک علیہ السلام کا ادھورا بچپن ہے جو ہمارے درمیان میں بیان کیا جاتا ہے, بیان ہوتا ہے. 5 سے 6 سالہ زندگی بچپن نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کا. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 یا 6 برس کے ہوئے, آپ کی والدہ ماجدہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئی, بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا, تو بزرگوں اور دوستو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, آپ کے پرورش کے لیے جو گھر کا انتخاب فرمایا, اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آگے کی زندگی گزرے پرورش کے لیے جس ہستی کو انتخاب فرمایا, وہ ہستی کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام کے والد بزرگوار, ان کی پاس میں حضور پاک علیہ السلام تقریباً اپنے زندگی کے ایام گزارے. کئی سال حضور پاک علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی. بزرگوں اور دوستوں, ان کی زندگی کے چند واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر انشاءاللہ اپنی بات تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی, تو کلمہ نہیں پڑھا, اور حضور پاک نے فرمایا کہ میں میرے چاچا کو جہنم سے نکال چکا ہوں, اور بس ان کو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب یہ ہے کہ انہوں نے میری خدمت کی, میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, اچھا برتاؤ کیا, اس کا صلہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, بس وہ جہنم کے آخری یعنی اوپر والے حصے پر ہیں. بس ممکن ہے کہ ان کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کر دے. بس ایک کفر ان کے ساتھ تھا معاذ اللہ, جس کی وجہ سے وہ آج جہنم کے اوپری حصے پر ہے, اور ان کو اللہ رب العزت نے جہنم کی جوتیاں پہنائی ہے. اور اس کا کم سے کم وہ جہنم کے جوتیوں کا عذاب یہ ہے کہ ابو طالب کا بھیجا ابلتا ہوگا, اس عذاب کے اندر وہ موجود ہے. بزرگوں اور دوستوں, یہ بتایا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چاچا حضرت عباس, آپ سے روایت لے کر یہ بیان کیا گیا بزرگوں اور دوستوں کہ آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا معاذ اللہ حضرت ابو طالب کو کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے. اور ایک روایت ہے بزرگوں اور دوستوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کے کفر کے متعلق کہا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے, اتنی آپ نے خدمت کی, اتنا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, آپ کا برتاؤ بہتر تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم کے مستحق نہ بنے, جہنم کے طلبگار نہ بنے, جہنم کے حقدار نہ بنے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جنت ملے. بزرگوں اور دوستوں, اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کان میں حضور نے کہا, اپنا کان قریب کر کے, کہ بس اگر آپ ظاہری طور پہ نہیں پڑھتے, آپ کو شاید قبیلوں کا, یہ قبیلے کے سرداروں کا کچھ اگر خوف ہے, ڈر ہے, کچھ پریشانی ہے, کچھ تکلیف ہے, کچھ معاملات آپ کے اور قبیلے کے مابین ہیں, کچھ درمیان میں ہیں, تو آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے. دیکھیے بزرگوں اور دوستوں کہ آج ہمارے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہمارے درمیان میں درپیش ہے کہ کان میں پڑھ لیجئے, تو کان میں حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. بزرگوں اور دوستوں, یہ چچا اور بھتیجے کے درمیان میں بات ہو رہی ہے اور کان میں ہو رہی ہے. سننے پر اگر آ جائے امتی بزرگوں اور دوستوں تو سن لیتے ہیں, سننے پر اگر بات آ جائے امتی بزرگوں اور دوستوں, وہ روایت پر یقین کر کے اپنے درمیان میں دھڑلے سے بیان کر دیتے ہیں. دیکھیے آج امت مسلمہ کا شعار کیا ہو گیا ہے. اور جب روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے, جب آپ کی عمر شریف ہے 2 سال یا 3 سال, اور روایت کر رہا ہے اتنا کم سن عمر کا شہزادہ, اور کہہ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب نے انکار کیا,
اور ایک جملہ یہ فرمایا کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر قائم ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، آپ کے باپ داداؤں کے دین پر آپ کا یہ فرمانا کہ میں قائم ہوں، اس پر گفتگو ہم بات کریں گے، لیکن امت مسلمہ کا دوہرا پن تو دیکھیے کہ سننے پر آئے تو کان کی بات سن لے، نہ سننے پر آئے۔ بزرگوں اور دوستو، غدیر قم کے میدان میں میرے آقا نے کہا، مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ بزرگوں اور دوستو، سننے پر آئے تو کان والی بات سن لے اور بیان کر دے، اور نہ سننے پر اگر آئے تو منبر پر بھی کھڑا ہو کر جس کی ولایت کا اعلان آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، انکار پر اگر آئے تو انکار اس لیول تک بھی ہے۔ صرف اور صرف یاد رکھیے، آج بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت ابو طالب کے حوالے سے، ان کا پرسنلی کچھ مسئلہ معاملہ ایشو نہیں ہے، یہ جتنا ٹینشن ہے، جتنی الجھنیں ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ، سارے کا سارا بغض، دلوں کے اندر جو کینہ پل رہا ہے، حسد ہے، کپٹ ہے، یہ ذات اقدس، وہ ذات اقدس ہے جن کے متعلق ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے بزرگوں اور دوستوں محبت داخل نہیں فرمائی، جن کے دلوں میں بغض ہے، حسد کی آگ ہے، اور وہ آگ میں ایسے جل رہے ہیں بزرگوں اور دوستوں کہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، آخرت بھی۔ وہ ذات گرامی جس کے متعلق ان کے دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس ذات اقدس کو علی کہتے ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام سے یہ سارا معاملہ۔ اب بتائیے آپ کہ کھل کر کون کہہ سکتا ہے مولا کائنات علیہ السلام کے متعلق بدگمانی ہو، برائی ہو، یا برا بھلا ہو، سب و شتم ہو؟ تو جب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو برا نہیں کہہ سکتے تو کیا کرو؟ مولا کائنات کے والد پہ حملہ کرو، مولا کائنات علیہ السلام کے بابا کو تکلیف دو، ان کے متعلق لوگوں کے درمیان میں بدگمانی کرو۔ بزرگوں اور دوستوں، کسی کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور اس بیٹے کے سامنے باپ، حالانکہ اگر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، باپ کی برائی اولاد سے برداشت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی ایسے نافرمان بھی ہوں گی اولاد جو اپنے والدین کے متعلق برا بھلا سن بھی لیتے ہوں گے، لیکن ایک غیرت مند اولاد اپنا باپ، اگر وہ اس کے اندر جو بیان کرنے والا اس کی سچائی بیان کر رہا ہو، برائی اس کے اندر اگر موجود بھی ہو، تو ایک غیرت مند بیٹا اپنے باپ کی برائی نہیں سن سکتا۔ محترم سامعین کرام، جس پر ہم سب کے باپ قربان، مولا کائنات علیہ السلام کے بابا کی شان میں مولا کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر، اور میں جب دیکھتا ہوں ان ناصبیوں کو، ان خارجیوں کو، نجف الاشرف میں اپنا منہ اٹھا کر کیا صورت سے جاتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں، جو یہاں پر رہ کر مولا کائنات علیہ السلام کے بابا کے متعلق اتنی بکواس کرتے ہیں۔ ہاں چلیے، ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ آپ کا اعتماد ہے ان کے کفر پر تو آپ رہیے نا، ایک محدثین کے جمہور کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ رہیے، لیکن ہم کھل کے کہتے ہیں کہ ہم قائل ایمان ابو طالب ہے، ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے ہم لوگ قائل ہیں، مولا کائنات کے بابا۔ بزرگوں اور دوستوں، جن کے گھر سے ایمان اور اسلام کی دولت بٹی، اور یہاں تک ہی نہیں بزرگوں اور دوستوں، نجف سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر بغداد تک، بغداد سے اجمیر تک، اجمیر سے کلیر تک، کلیر سے لے کر بزرگوں اور دوستوں سرکار یوسفین تک، یہ جتنے شہزادے، جتنے سادات کرام ہیں، ان تمام کے جد حضرت ابو طالب ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو دیکھیے امت کا دوہرا پن، ہمارے اور آپ کے جنت میں جانے کی ہم کیا زعم کرتے ہیں، کیا ناز کرتے ہیں بزرگوں اور دوستوں۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف اور صرف ظاہری نہیں، ایمان کی دشمن ہے بغض علی کی بیماری، یہ کچھ اور نہیں، ایمان کھا جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، پہلا جملہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو تمہارے درمیان میں، اس کو مضبوطی سے تھام لو اگر تم چاہتے ہو کہ راہ نجات پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ کتنی وزن چیز ہوں گی، آپ غور فرمائیے۔ پھر اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، آپ کسی بندے کے سامنے کثرت کے ساتھ ذکر علی کر دیں، کثرت کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، کبھی ہم اغیار کی محفل میں بھی چلے جاتے ہیں غیروں کے پاس،
ہم پہچانے کیسے کہ یہ اپنے ہیں یا غیر ہے؟ بزرگوں اور دوستو، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہیں یا بیگانے اگر معلوم کرنا ہے، اپنے ہیں یا غیر ہے معلوم کرنا ہے، ان کے سامنے کثرت کے ساتھ ذکر علی کر دو، مولا کائنات کا ذکر کرو۔ چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لینا پکا مومن ہے، چہرے کا حلیہ بگڑنے لگے تو سمجھ لینا منافق ہے۔ اور یہ سارا ٹینشن اب آئیے حضرت ابو طالب کا میں عرض کر چکا ہوں، مولا کائنات سے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا گہرا لطیف نقطہ بتا رہا ہوں۔ خیبر بزرگوں اور دوستو، فاتح خیبر، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، فولاد سا دل پتھر سا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے۔ مولا تو چھوڑ دیجئے، جب ہم لوگ نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ وہ تو علی ہے، شیر خدا ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ خیبر کیا ہے کبھی ہم نے جانا بزرگوں اور دوستو؟ نہیں، اس کے بارے میں کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، ہرگز نہیں۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، اور 70 آدمی مل کر ایک دروازہ اس کا پٹ اگر کھولنا چاہے تو تب بھی بار گزرتا، اور یہودیوں کا ایسا گڑھ تھا بزرگوں اور دوستو۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امر ہوا، وحی آئی، اور حضور نے رات میں یہ اعلان فرمایا کہ کل میں فتح خیبر کا جھنڈا علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اور حضور نے مزید ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ میں خیبر کا علم فتح کا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہو، جس سے اللہ رسول بھی محبت کرتے ہو، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہو، جس سے اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہو۔ صحابہ کرام میں بزرگوں اور دوستوں کئی صحابہ کرام، جس میں شیخین کریمین بھی ہے قابل ذکر، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات مقدسات، سب کے دل میں خواہش ہے کہ کل علم حضور پاک علیہ السلام مجھے دے۔ ہر صحابی یہ خیال کر رہے ہیں، ہر ایک صحابی کی یہ سوچ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام علم ہم کو عطا کرے، تاکہ یہ ضمانت پکی ہو جائے، گارنٹی کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کو علم دیا جائے گا، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ تو دو طرفہ محبت جب آپس میں درمیان میں گارنٹی ضمانت ہے تو مجھے ملے ہر ایک کی خواہش ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، اور وہ دروازہ جہاں پر پار پانا اور اس قلعے پر فتح پانا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اتنا بڑا، اتنا خطرناک گڑھ ہے وہ خیبر، یہودیوں کا اتنا خطرناک قلعہ ہے بزرگوں اور دوستوں، جس کو پار کرنا اب سے نہیں، کئی ہزار سال سے، کئی 100 سال بھی نہیں، کئی صدیاں گزر گئی، کئی 100 سال، کئی ہزار سال سے یہودیوں کا گڑھ ہے۔ خیبر جانا ہی جاتا ہے یہودیت کے لیے۔ لیکن غور فرمائیں آپ کہ یہ تعلق، یہ دشمنی، یہ ٹینشن کہاں سے ہے؟ ہم کہتے ہیں تو کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے کہ یہود و نصارہ کے رسموں سے، یہودیت یعنی جب ہم سعودیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، یا پھر ہم کوئی دوسرے کنٹریاں جو گلف ممالک میں آتے ہیں بزرگ اور دوستوں، جو طریق پر چل رہے ہیں نجد کے، عبد الوہاب نجدی کو فالو کر کر جو بزرگ اور دوستوں سلفی لوگ ہیں، غیر مقلدین ہیں، اب جب ہم ان کا کھل کے ذکر بھی کرتے ہیں کہ ان کا جو مشن ہے، جو ایجنڈا یہودیت پر ہے، ایسے ہی نہیں بزرگ اور دوستوں، کبھی وقت ایسا نہیں ملا کہ ہم اس کو کھل کر ذکر کریں، بیان کر سکے، لیکن آج بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں کہ مولا کائنات علیہ السلام سے آخر میں ٹینشن ہے کیوں؟ محترم سامعین کرام، آپ بغور اسے سماعت فرمائیں۔ خیبر بڑے زمانے سے یہودیوں کا قلعہ ہے، ایک گڑھ ہے، بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، وہیں پر بیٹھ کر اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں، کوششیں، کاوشیں، یہی بات ہے بزرگوں اور دوستوں کہ یہ ایک اتنا بڑا مرکز تھا ان کا، اور یہ فتح ہو نہیں رہا ہے۔ کئیوں نے کوشش کی، بس اس کا دروازہ بھی نہیں لا سکے بزرگوں اور دوستوں۔ ہر کوئی رات بھر پورا انتظار میں ہے کہ اب جھنڈا کسے ملے گا، علم کس کو ملے گا، کون ہے جو اللہ رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور کون ایسا بندہ ہے جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب سورج طلوع ہوا دوسرے دن تو سرور کائنات
رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ خیبر کا جھنڈا، وہ فتح بزرگوں اور دوستوں، فتح کا علم براہ راست پورے صحابہ کرام کے مجمع میں بلا کر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے فرما دیا۔ مولا کائنات علیہ السلام فتح خیبر کا ارادہ فرما کر آگے بڑھے۔ بزرگوں اور دوستوں، جس کو کئی صحابہ کرام، 70 سے زائد صحابہ کرام مل کر بھی، اس سے زیادہ اشخاص مل کر بھی دروازہ جسے ہلا نہ سکے، مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور یہودیوں کے وہ گڑھ کو ختم کر کے بزرگوں اور دوستوں مولا کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، آج تک بھی قلعہ خیبر کی جگہ مسلمانوں کے حوالے ہے، اور اس وقت میں بزرگوں اور دوستوں یہودیوں کا پرچم لگا ہوا تھا، اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک انشاءاللہ وہاں پر کلمہ طیبہ کا پرچم لہرائے گا۔ یہ سارا بزرگوں اور دوستوں مولا کائنات علیہ السلام کو یہ سارے کے سارا معاملے کا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو اس وقت سے بزرگوں اور دوستوں یہ مولا کائنات علیہ السلام سے یہودی فکر رکھنے والوں کو ٹینشن ہے، ان سے بہت بڑا قلعہ، ان کا بہت بڑا مرکز چھین لیے مولا کائنات علیہ السلام۔ اس وقت سے یہ چلا رہا ہے، اس وقت سے یہ ٹینشن ہے بزرگوں اور دوستوں۔ کبھی بھی یاد رکھیے، کئی ایسے ممالک ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کے نام کے ساتھ اگر علی لگا ہوا ہے تو وہ ملک میں جانا بین ہے۔ اتنی تکلیف ہے مولا کائنات علیہ السلام کے نام سے۔ آج ہمارے درمیان میں بھی، ہماری صفوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، کثرت کے ساتھ حد سے زیادہ ذکر علی کرو، چہرے کے بزرگوں اور دوستوں حلیے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کنیکشن جا کر کہاں مل رہا ہے، آپ خود، میرے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اندازہ کیجئے۔ یہ مسجد اللہ رب العزت نے جب تک میرے حصے میں، میرے حق میں خدمت لکھی ہے، جس مقام پر اللہ رب العزت نے خانقاہ صابریہ قدوسیہ کی خدمت مجھ آقر فقیر صابری کے حصے میں لکھی ہے، جب تک سانسیں چلتی رہے گی، جب تک زندگی باقی ہے، ہم نے تو یہ مشن، خاص کر میں نے تو یہ مشن بنا لیا کہ سادات کرام پر پہرا دے۔ کوئی ہمارے متعلق کچھ بھی کہے، کہتا پھرے، اس سے غرض ہے نہ مطلب ہے، نہ رہے گی۔ کوئی آ کر سلسلہ فروخت کرنا، مرید بنانا، سلسلے کو پھیلانا، اپنی میجورٹی بتانا اور بڑھانا، اب یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ چلتے رہے ہر کوئی اپنا راستہ۔ بزرگوں اور دوستوں، کب تک، کس وقت تک ایک ہی معاملات میں ہم اپنے لیے، اپنے سلسلے کے لیے محنت کریں؟ نہیں، آج ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع ہو کر شیر خدا کی ذات پر ہم کو پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ سادات کرام پر اٹھنے والے ہر وہ سوال کا اللہ اعلان سامنا کر کے جواب دینے کی ضرورت ہے محترم سامعین کرام۔ نہیں تو یاد رکھیے کہ نازبیت اور خارجیت اتنا سر اٹھا کر ہمارے درمیان میں چلنا چاہتی ہے کہ ہم کو خاموش بٹھا کر یا ڈرا دھمکا کر محترم سامعین کرام کہ ذکر علی کو روکنا چاہتی ہے۔ لیکن یاد رکھو میری کیا حیثیت ہے، اوقات ہے۔ میں نے جب یہ ارادہ کیا تو اس کے اندر میرا کمال نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے، جس بندے نے یہ ارادہ کیا کہ میں ذکر علی کروں گا اور ذکر علی کو عام کروں گا، آپ ان کا ذکر کرتے رہیں، آپ روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ذکر کرنے سے فضیلت مولا کائنات علیہ السلام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں یاد رکھیے، جو گلی کوچوں میں بھی نہیں پہچانتے تھے، پہچانے آپ ہر جگہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر بزرگوں اور دوستوں کسی کا کرم شامل حال رہے یا نہ رہے، نجف کے شاہ کا اگر کرم ہوگا، یاد رکھیے دنیا میں بھی دھوم ہوگی، آخرت میں بھی دھوم ہوگی۔ آج ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے بزرگوں اور دوستوں یہاں جتنے موجود ہیں، آپ اس پیغام کو سماعت فرمانے کے بعد یہ عزم، یہ عہد، یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم مشن مولا کائنات علیہ السلام پر کام کریں گے، زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے۔ آج جتنی کوششیں یزیدیت اپنا سر اٹھا کر ذکر علی روکنا چاہتی ہے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم یہ عزم اور یہ ارادے کے ساتھ اٹھے کہ ہم اتنا ذکر علی کر کے بتائیں گے۔ وہ جہنم میں بعد میں جلے گا، اس کو ذکر علی سے یہیں پر جلا دیں گے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام کے بابا سے جو دشمنی ہے حضرت ابو طالب سے، آپ کو یہ واضح پتا چل گئی کہ فاتح خیبر انہی کے شہزادے، تو اس لیے کیا کرو کہ ان کے وجہ سے تو یہ بیٹا ہے، یہ نہ ہوتے تو ان کو بیٹا کہاں ہوتا۔ تو اب مولا کائنات علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام نے قاسم میں جنت و دوزخ بنا دیا، جن کا ذکر کرنا یعنی مومن ہونے کی دلیل ہے، جس کے متعلق
کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا وہ اس کے منافق ہونے کی دلیل ہے۔ تو مولا کائنات پہ تو زیادہ ہم نہیں بول سکتے، اپنی زبان دراز نہیں کر سکتے، تو کیا کیا جائے؟ حضرت ابو طالب کے متعلق ان کی دشمنی لوگوں کے درمیان میں پھیلائی جائے، ان کے متعلق برا بھلا کہا جائے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات علیہ السلام کے بابا کو برا بھلا کہہ کے آپ براہ راست حضرت علی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو چھوڑ دیجیے، آپ خود ذات مصطفیٰ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں ہوں، آپ ہے، اب ہم سب ہیں یہاں پر، ہمارا عمل پر ہم سجدے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، کیا ہمارا ذام ہے کہ ہماری نمازیں ہم کو بخشوائے گی، یا ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج یا نیک اعمال، صدقہ خیرات؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا یہ ذام ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم حضور سے محبت کرے سچی۔ ہم محفلوں میں کہتے بھی یہی ہے کہ آئیے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، وہ محفل میں بیٹھنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، اور اس محفل کے خود خدا قریب ہوتا ہے۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ کہیے، ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ ہمارے ختم ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گی۔ یہ جتنی لاٹری سے، جتنے بونس والے چیزیں ہیں بزرگ اور دوستو، یہ کون سی چیز پر ہے؟ محبت پر۔ حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت ہے، پکی محبت ہے، خلوص دل کے ساتھ محبت ہے۔ ہمارا حضور سے محبت کرنا اور سچی محبت کرنا، یہ دلیل ہے کہ ہم ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجیے، ہم حضور سے محبت کریں، حالانکہ ہماری محبت کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو سچی نہیں ہے، پکی نہیں ہے، پختی نہیں ہے۔ محبت ایک نام ہے لیکن دلیل کے طور پہ نہیں ہے۔ محبت دیلان میں دعویٰ ہے، میدان میں دلیل نہیں ہے۔ ہماری محبت، ہم یہ عزام کرتے ہیں، ہم یہ ناز کرتے ہیں بزرگ اور دوستو، حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کو یہ یقین ہے کہ ہمارے آقا ہم کو بخشوائیں گے۔ حضور کی کملی اتنی بڑی ہے، یہ سارے گنہگار غلام حضور کی کملی میں آ جائیں گے، حضور کی شفاعت کے مستحق ہے، حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ہم کو عمل پہ ناز نہیں ہے، آمنہ کے لال کی شفاعت پہ ناز ہے۔ ہمارا جب یہ ذام ہے، ہم محبت کرتے پھر ٹوٹی پھوٹی محبت کے درجے میں، محبت کی صف میں آتی بھی ہے یا نہیں، ہم کو خود کو نہیں معلوم ہماری محبت کا معیار کیا ہے۔ بزرگ اور دوستو، ہم محبت اگر کرے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ محبت مصطفیٰ، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، خالی نبی کا حشر میں وعدہ نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، ٹوٹی پھوٹی محبت کر کے، قابل قبول محبت نہیں، ٹوٹی پھوٹی محبت کا یہ دم بھرتے ہوئے ہمارا یہ دعویٰ ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے جس سے حضور محبت کرتے ہو ان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو طالب وہ ہے جس سے حضور محبت کرتے ہیں۔ ان کے وصال کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے 1 سال تک عام الحزن منایا، یعنی چاچا کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد جو غم ہوتا ہے وہ 1 سال حضور غم منائے، ان کے لیے روئیں۔ ہم حضور کی محبت میں تھوڑا سا رو لیں، ہم ہمارے آنسو جو گرتے ہیں ہماری بخشش کا سبب، نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جن کے لیے حضور روئے ان کا مقام کیا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، اور ایک اور بات آپ تمام کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کے ایمان نہ ہونے پر 99 دلیل ہے، اور کسی کے ایمان پر اگر ایک بھی دلیل ہو تو اصول شریعت کا، اور حالانکہ وہ حدیث، وہ روایت بڑی کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، تو وہ 99 کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ ایک کو لیا جائے گا۔ جب ان کے کفر پر بزرگ اور دوستو روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر بھی روایتیں ہیں۔ تو یہ مولا کائنات علیہ السلام سے کھل کر اپنا یہ جو بغض ظاہر نہیں کر سکتے، اور جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر قائم ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، بتائیے آپ حضرت عبد المطلب کے خاندان میں، آپ کے دادا پر داداؤں میں کون سا ایسا بندہ ہے جو کفر پر رہا، مشرک رہا، بت پرست رہا؟ ایک جگہ شان رسالت بتاتے ہوئے تم اپنے اسٹیجوں سے اپنے لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہو، یہ بیان کرتے ہو کہ بنی ہاشم میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک شجرے میں نہ کوئی والد کے طور پہ جو مرد حضرات سے جو رجال کا شجرہ آ رہا ہے، نہ اس میں کوئی مشرک ہوا، نہ عورتوں میں کوئی مشرکہ ہوئی۔ حضرت ابو طالب کا بخش کہاں لے جا رہا ہے، ذرا سوچو میرے بھائی۔ حضرت عبد المطلب، آپ نے اگر کہہ بھی دیا ہوگا اگر یہ کہ میں
میرے آبا و اجداد کے دین پر قائم ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے اندر بھی کون سے کفر کی بات ہے؟ اور یاد رکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دے کر جو چاچا کعبہ شریف کو حضور کی پشت مبارک لگا کر مولا یہ 14ویں رات کے چہرے کی برکت سے بارش نازل فرما، جب آپ کے چہرے کا وسیلہ دے کر جب دعا کی تو بارش نازل ہوئی۔ یاد رکھیے کوئی کافر حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہے؟ ارے ایسے ہمارے درمیان میں ایمان والے بھی ہیں نا بزرگوں اور دوستوں، کہ جو وسیلے کو شرک کہہ رہے ہیں، درگاہوں پہ جانے کو خبر پرست کہہ رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بتائیے کیا کوئی کافر حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگے گا؟ آج ہمارے درمیان میں جو کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے ہمارے عقائد، جو ہمارے درمیان میں ہماری صفوں میں بظاہر مسلمان کہلائے جاتے ہیں، جن کے عقیدے حضور پاک علیہ السلام کو گستاخیوں پر یعنی روزانہ شب و روز جن کا مشن ہے، وہ کہتے ہیں نا بزرگوں اور دوستوں کے وسیلہ نہیں تو ایک کافر وسیلہ لے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ لے کر دعا کی مولا کائنات علیہ السلام کے بابا جان نے، اور اللہ رب العزت نے صدقہ مصطفیٰ میں بارش بھی نازل فرمائی۔ تو حضرت ابو طالب بزرگ اور دوستوں علیہ السلام، یہ ایک ایسا پیچیدہ موضوع ہے جو ہمارے درمیان میں صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے متعلق کفر، ان کے متعلق روایت ایسی بیان کی جائے۔ پنجتن پاک کی محبت، دو دین ہیں بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے۔ آج بڑے لطیف نقطے میں آپ کو کئی مولا کائنات علیہ السلام اور ان کے بابا اور ان کے گھرانے کے متعلق عرض کر چکا ہوں۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ دو دین ہیں آج کے درمیان میں جو پھیلانے کی کوشش، ایک پوری یہودیت لگی ہوئی ہے کہ دین اموی پھیلایا جائے، وہ دین جو بنو امیہ جن کے پاس خاندان میں زیادہ تر حضور پاک علیہ السلام کے گستاخ ہوئے اس خاندان کے، اور یہ قبیلے کی ایسی دشمنی ہے بزرگوں اور دوستوں کہ بہت زیادہ مسائل درپیش آئے۔ اگر ہم اس پر بات کریں گے، ہمارے اوپر ہمارے اکابرین نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، اتقیاء نے روکا، کف لسان کا حکم دیا، سکوت اختیار کرنے پر محنت کی اور کہا کہ خاموش رہیں، ان معاملات پر گفتگو نہ کرے۔ لیکن جب حملہ ادھر سے آئے گا، جب اس طرف سے پتھر آئیں گے بزرگوں اور دوستوں سادات پر، آل رسول پر، تو کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا پہرا دینے کے لیے۔ تو یاد رکھیے آپ، ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اموی سے بچے۔ دو دین ہے، ایک دین اموی ہے، ایک دین نبوی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں آپ کس دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ہم پر آج سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی فلاح ہے، یہ چھوڑ دیجئے۔ کربلا کے بعد دو فرقے بچے دنیا میں۔ کربلا کے بعد کتنے فرقے بچے؟ دو فرقے بچے۔ دو فرقوں میں ایک یزیدی ہے، ایک حسینی ہے۔ ایک طرف یزیدی بچ گئے اور ایک طرف حسینی۔ تو حسینی ہے، ہم یزیدی ہے، اتنا فرق کر لیں، اتنا اپنے آپ کے اندر یہ عزم اور یہ یقین دلا لیں کہ ہم کیا ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں جتنے ہیں، ہم یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، گرو سے کہتے ہیں، سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر ایک مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کے بیڑے کو مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں پار فرما، ہم سب پہ کرم کی نظر فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہم تمام کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہم سب کے ساتھ کرم کے معاملات عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو میرے مولا تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔